بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں گفتگو کی، اور اس پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول کی جو مکی زندگی ہے وہ حقوق لینے میں بسر ہوئی، اور جو مدنی زندگی ہے وہ حقوق دینے میں بسر ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں کے جو طعنے ہیں انہیں برداشت کرتے ہیں، اپنی ذات پر الزام برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے مشن سے ایک لمحے کے لیے کسی قیمت پر پیچھے ہٹتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی بھی، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جذبات اور احساسات ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں، اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندگی ملی کہ دنیا میں آنے سے پہلے والد کا سایہ جو اس سے وہ دور ہو گئے، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی جو آغوش تھی رحمت کی، اس سے آپ کو دور ہونا پڑا اور وہ انتقال فرما گئیں۔ اور ہماری زندگیوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم صبح و شام ایسے مسائل آتے ہیں کہ جن پر ہمارے ہاں مایوسی کے دروازے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن ان مایوسیوں کے دروازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کھڑی ہوتی ہے، جو ہمیں درس امید دلاتی ہے، وہ ہمیں غموں سے نکالتی ہے، پریشانیوں سے نکالتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ تکلیفیں تو تم پر نہیں آ سکتیں، لیکن دیکھو میں نے ساری تکلیفوں کو پس پش ڈال کر اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو، اپنے کاز کو بالکل سر فہرست رکھا ہے اور اس کو میں ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کا پینل موجود ہے۔ مدثر لطیف عباسی صاحب وکیل ہیں، اور ان کا اپنا ایک ادارہ ہے کمپینین ٹرسٹ کے نام سے، جہاں پر یہ غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرتے ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کا نیٹ ورک ہے۔ بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر منزہ بتول صاحبہ، اصول الدین شعبہ ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا، یہ وہاں پر درس و تدریس سے مصروف ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ اچھا مدثر صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو 52 سال 53 سال اللہ کے رسول نے مکے میں گزارے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہاں پر آ کر آپ لوگوں کے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، آپ معاہدات کرتے ہیں، آپ وہاں پر اپنے تبلیغی مشن کو پروموٹ کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے جو خیالات ہیں، افکار ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیسا لگتا ہے جو مدنی زندگی ہے، اس کو اگر اس کی ٹائم لائن اگر آپ بیان کریں تو کیسے کریں گے؟ شاہ صاحب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ بے شک، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین ہے۔ اب یہ بہترین نمونہ ہے۔ اب کامیاب وہ انسان ہے جس نے اللہ کے نبی کو بطور ماڈل اپنا لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے میں آتے ہیں تو آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی بڑی مشکل تھی، صحیح، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک لمحے میں بھی مکی زندگی کے اندر بھی کہیں کوئی مایوسی کی بات نہیں کی۔ بے شک، بے شک۔ آج دیکھیں ہمارے آپ موجودہ حالات میں دیکھیں، تناظر میں دیکھیں، پوری امت مسلمہ میں دیکھیں، مایوسی کی باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے، مایوسیوں کے خریدار بہت زیادہ ہیں۔ تو جو لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو مایوسی کی بات نہ کرے بلکہ لوگوں کو امید دلائے، امید کا راستہ دکھائے۔ اور یہ دیکھیں یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ نے کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ جب انسان مایوس نہیں ہوتا تو وہ سوچتا ہے، وہ آگے جستجو کرتا ہے، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینے کی زندگی میں ہم آتے ہیں تو مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا کہ مکے میں تو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ دیکھیں حجر اسود کا واقعہ ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک زندگی میں جو دیکھتا ہوں کہ کنفلکٹ جو ڈسپیوٹ تھا وہ ریزالو کرنے والی پرسنالٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے گریزاں ہوتے تھے کہ میں کسی کنفلکٹ میں پڑوں، بلکہ اس کو رستہ تلاش کرتے تھے اگر کنفلکٹ ہو بھی جاتا ہے۔ بلکہ دیکھیں جب مکے کی زندگی میں حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ آیا ہے تو وہ آپس میں ان کا تنازع تھا، کے درمیان جنگ کا، مطلب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت کے طور پہ بلایا کہ آپ اس کو ریزالو کریں۔ اب جب آپ مدینے میں آئے نا تو مدینے میں آ کے اوبیسلی جب آپ نے ایک پرسن سے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ مکے میں جو کانفلکٹ تھا وہ جو پیدا ہو سکتا تھا اور بڑی لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا، اسے ریزالو کیسے کیا،
کہ کہا کہ جو صبح سب سے پہلے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا، لیکن اللہ کے رسول نے آخر یہ نہیں کہ اٹھایا اور اٹھا کے نصب کر دیا، آپ نے کہا نہیں، آپ سارے آ جائیں، سارے آ جائیں، کہ ساتھ لے کے چلنا، سب کو ساتھ لے کر چلے، اور وہ چادر میں رکھا حجر اسود کو اور کہا کہ سب اس کو پکڑ لیں، اور جب نصب کرنا گیا سب مل کے اس کو کرتے ہیں، تو یعنی پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلنا اور ان کو برابری کا موقع فراہم کرنا، کتنا ہی شاندار یہ۔ اب دیکھیں جب اللہ کے نبی مکے میں تھے نا، تو مکے میں انہوں نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا، اپنے آپ کو، لیکن جب وہ مدینے میں آئے اب ایک طرف ریاست بھی ہے، ریاست کی بنیاد بھی رکھ رہے ہیں اور شخصیات کی تربیت بھی ہو رہی ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب مکے اور مدینہ کے درمیان شاہ صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ہمارے لیے سیکھنے والی، کہ آپ دیکھیں ہجرت سے پہلے جب حبشہ کی طرف، ایتھوپیا اور افریقہ کی طرف لوگوں کو بھیجا گیا، تو آپ وہ دیکھیں وہ بڑے مائنورٹیز میں تھے۔ آج ہمارے ہاں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ وہاں پہ مائنورٹیز میں نا، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نجاشی جس کا مذہب جو نصرانی تھا، اچھا اس کے ساتھ آپ حضرت جعفر طیار کا مکالمہ دیکھیں، تو وہ کیا تھا، بنیادی طور پر جو مائنورٹیز میں مسلمان تھے ان کو اس چیز اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا گیا کہ آپ کا رہن سہن، آپ کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہاں پہ اور بعض روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتب میں ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو پہلے ہجرت کر کے گئے، اور وہاں 87 یا مطلب لگ بھگ۔ اب وہ دیکھیں کہ وہاں پہ جا کے لوگوں نے اپنا چال چلن، اپنے کردار، اپنے عمل سے یہ بتایا کہ حالانکہ وہاں پہ جو دیگر لوگ تھے وہ یہ چاہتے کہ یہ یہاں پر نہ رہیں اور ان کا آپس میں کوئی مسلمانوں کا تنازع ہو، لڑائی جھگڑا ہو، مشرکین مکہ نے پورا ایک وفد بھیجا کہ ان کو یہاں سے نکالا اور ان کو مطلب ان کے خلاف لابنگ کی گئی باقاعدہ، کہ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو مائنورٹیز میں لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اتنا شائستہ اور شستہ اور نفیس ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پر سمجھیں کہ ان کی ریاست سرپرستی کر رہی ہے، سوسائٹی ان کی سرپرستی کر رہی ہے، اور انہیں ان کی عبادات میں، دیگر معاملات میں جو نہیں بھی ہو رہا، لیکن اگر اکا دکا واقعات ہو بھی رہے ہیں تو ہمیں صاحب میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا لاسٹلی، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جب ریاست کی بنیاد رکھ لی مدینے میں آنے کے بعد، آپ دیکھیں کہ کوئی ایک سنگل ایسا انسیڈنٹ نہیں آپ بتا سکتے کہ جس میں کسی مائنورٹی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور ریاست کی طرف سے اس کو تکلیف یا کسی انڈیویجول نے پہنچائی ہو۔ یہ تو بڑا اہم واقعہ ہے، بلکہ اس کے اندر تو ایک ایگریمنٹ جو ہوا میثاق مدینہ، اس کو ہم ذرا ذکر کریں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر منزہ بطول صاحبہ، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے اسے آپ دیکھتی ہیں، تو ایک بات ہم نے شروع میں بھی کہی کہ حقوق پر بہت زیادہ اصرار ہے، بہت زیادہ زور ہے، گھر کو بنانے پر بہت زیادہ زور ہے، تربیت پر بہت زیادہ زور ہے، تو تھوڑے سے چند واقعات میں کروں، اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے ناظرین ان سے استفادہ کر سکیں۔ جی بالکل، جو بات ابھی ہو رہی تھی میں اس کے ساتھ جوڑنا بھی چاہوں گی اپنی بات کو، کہ حقوق کا تعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے محبت کے حق سے کیا۔ جب یکم ہجری میں اسلامی قافلہ وہاں پہنچتا ہے تو استقبال بھی محبت سے کیا گیا، اور ان جذبات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے جو مدینہ کے لوگوں کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے جا رہے تھے، کیونکہ ان کی آبیاری پہلے سے ہو چکی تھی، مکی زدنی میں مدینہ کی تیاری ایک طرح سے ہو چکی تھی، لوگ یہاں سے آ کے کچھ اسلام قبول کر چکے تھے اور کچھ کے دل اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے، تو اس حوالے سے ایک تو اس میں بہت خاص جو ایک تعلق سامنے آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کے ساتھ، وہ محبت کا ہے، اور مدینہ پہنچ کے مہاجرین اور انصار کی مواخات کا ایک بہت خاص پہلو سامنے آتا ہے۔ تو حقوق تو ایک یہ چیز ہوتی ہے جس کی طلب کی جاتی ہے، لیکن محبت ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ سپونٹینیسلی اور وہ ریسیپروکل ہوتی ہے، تو باہمی تعلق کو قائم کر دیا مسلمانوں کا، مہاجرین اور انصار کا، اور صرف مسلمانوں تک اس کو محدود نہیں رکھا، بلکہ جو سب سے پہلا ایک قانونی معاہدہ دنیا کی تاریخ کا جس کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو پہلا ریٹن ڈاکومنٹ تیار ہوا، تو وہ صرف مسلمانوں کے بارے میں اس میں شکیں نہیں ہیں، پہلی شکیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں ہیں اور ان کے قبائل کے بارے میں ہیں، اور جو مدینہ میں سب سے بڑا گروہ جو غیر مسلمین کا تھا، مشرکین کم رہ چکے تھے، یہود تھے، اور یہودیوں کے قبیلے 3 بڑے قبیلے تھے اور ان کے بے شمار چھوٹے چھوٹے جو قبیلے جو ان سے منسلک مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، ان سب کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ، اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے سب کو اکٹھا کیا، اور ان کے حلیفوں کو بھی
اگر آپ ڈاکومنٹ جو پڑھتے ہیں میثاق مدینہ کا تو صرف یہود مدینہ میں رہنے والے نہیں، مدینہ کے اندر تو بنو قینقاع رہتے تھے، اور ساتھ جو اس کے انیکسچرز تھے اس میں بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، ان کے بہت سارے مزید چھوٹے قبیلے یہود کے وہ ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھے، چھوٹی چھوٹی سبز آبادیوں میں، تو ان سب کو میثاق مدینہ کا حصہ بنا لی کہ یہ اور ان کے حلیف ان سب کا وہی حق ہے جو مسلمانوں کا حق ہے۔ صحیح، مدینہ کے اندر ان کا دفاع کا، ان کا امن کا اور ان کا دین کا وہی حق ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر مانگے کے جو لوگوں کو حقوق دیے ہیں، یہ ہمیں دنیا کی تاریخ میں انسانی حقوق کا اگر چیپٹر کھولا جائے تو ہم اس کو ڈیمانڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے مجھے دیا جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جا کے وہاں پہ چارٹر کے ذریعے بھی، اور مواخات کا پہلا پیکج ہے، اور اس کے بعد یہ میثاق مدینہ جو مسلمان تھے ان سب کو بھائی بھائی بنا دیا، بالکل، اور جو باقی وہاں طبقات یا گروہ یا قبائل رہ رہے تھے ان کو بھی پرو دیا، سب کو کہا جی کہ ان کو کہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں، اور وہ جو ایگریمنٹ ہے میثاق مدینہ کا، اس کے آخر میں جو لکھا ہوا ہے جملہ وہ بہت ہی شاندار ہے۔ وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اصل میں جو دونوں قبائل ایگریمنٹ ہے، یعنی ایک سول سوسائٹی کو وہاں پر جا کے اسٹرانگ کیا کہ آپ کے ہمارے عقائد کے باب میں ڈفرینسز موجود ہیں، آپ کے ہمارے روایات کے باب میں اختلافات موجود ہیں، لیکن مدینہ کی حد میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ہم آپس میں اکٹھے رہیں گے۔ کچھ طبقات نے پھر جب وہاں پر اس اصول کو پائمال کیا، اس آئین کو، اس کانسٹیٹیوشن کو روندا، تو پھر آپ نے جلاوطنی کا جو عمل تھا وہاں پر بہت اہم پہلو ہے اسی کانسٹیٹیوشن کا کہ یہود کی اس لیے وہاں پہ جلاوطنی نہیں ہوئی کہ وہ یہود تھے، بلکہ وہ اس لیے جلاوطنی ان کی گئی کہ وہ جو غزوہ بدر کے بعد پہلا قبیلہ بنو قینقاع وہ مدینہ کے اندر رہنے والے تھے، اور وہ تمام غداری اور اس طرح کی چیزوں میں مرتکب پائے گئے، پہلے ان کی جلاوطنی سامنے آتی ہے، اور دوسرے گروہ کو بھی جلاوطنی ہی دی گئی، اور جلاوطنی اس قسم کی کہ وہ اپنا سب مال و اسباب، مورخین نے اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ تمام اپنے جانور، مال، مویشی سب مال لے کے وہ وہاں سے نکلے، پرسیکیوٹڈ نہیں تھے وہ، یعنی کہ ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جو کچھ لے کے نکل سکتے ہیں یہاں سے جائیے۔ آج کل اگر ریاستوں کے قانون کا غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ جو اس طرح کی حرکت میں ملوث ہوگا وہ باغی قرار پائے گا، اور باغی کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سر قلم نہیں کہا، انہوں نے کہا آپ کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، لیکن آپ نے یہاں پر ہمارے آئین کو توڑ دیا ہے، کہا کہ آپ جاؤ کسی اور جگہ جا کر اپنی زندگی کو گزارو۔ تو یہ جو رحمت العالمین کی صفت ہے نا، ہمیں یہاں پر دکھائی دیتی ہے حقوق دینے میں، کہ ان کا حقوق چھینا کوئی نہیں، ان کا یہاں سے آپ چلے جائیں۔ اچھا مدثر صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صرف یہ واقعات ہی نہیں، وہاں جنگیں بھی ہوئیں۔ سب سے پہلے جو بدر کا واقعہ ہے وہاں پر ہوا، اور الطاف حسن حالی نے بڑا اچھا اس کو بیان کیا اپنی مسدس میں کہ یہ پہلا لشکر تھا افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر سب سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ تو یہ ایک جنگ بھی ہے، مسلمانوں کی پہلی جنگ جو ہے جنگ بدر یہ ہوئی ہے۔ یہ جو جنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کم تعداد میں مسلمان تھے اور زیادہ تعداد والوں کو شکست دی وہاں پہ، لیکن اس کے کچھ اسباق بھی ہیں، میں کہتا ہوں تھوڑا سا آپ وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگ ہوئی نا، تو اب جنگ ہونے کے بعد بھی ترجیحات ہوتی ہیں۔ صحیح، جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے آپریشن ہوئے، آپریشن کے بعد اب ہم نے ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کیا، جس طرح ضرب عضب ہوا، باقی جنگ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یار ہم نے اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے۔ صحیح۔ اب جب کسی کو آپ کھڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، دیکھیں جب نبی بنے تو پہلا جو وحی آئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ جنگ ہوئی ہے، پہلی جنگ ہوئی ہے، جنگ ہونے کے بعد پہلا لیسن کیا ہے؟ تعلیم۔ صحیح، واہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطلب نبوت کا آغاز ہو رہا ہے تو تعلیم سے ہو رہا ہے، اور جنگ کے بعد آپ کہہ لیں کہ قوم کو کھڑا کرنے کا جو عمل ہے، آپ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا بھی عمل کہہ سکتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ تعلیم۔ آپ نے کہا کہ ہر قیدی 10 مسلمان بچوں کو پڑھائے گا۔ اور قیدی کون تھے؟ مشرک، نان مسلم، کہ وہ پڑھائیں گے۔ تو اس چیز کو بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا گیا کہ اچھا وہ نان مسلم اور مسلمان بچوں کو پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول ایک سکلفل سوسائٹی جو ہے وہ بنانا چاہ رہے تھے۔ اس کا یہ کہ ہمارے جتنے بھی لوگ اندر ہیں جن کی سزائیں کم ہیں، ان کو کیا کریں کہ کمیونٹی سروسز کے لیے استعمال کریں، لوگوں کو پڑھائیں، فلڈ ریلیف ورک میں جا کے ان سے کام کروائیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو وہ شہری بھی اچھے بن جائیں گے، دوسرا وہ واپس انسانوں میں آئیں گے تو ان کو بہتر۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ نے
بدر کے واقعے کو آج کل کے حالات کے ساتھ، اصل میں چیز یہی ہے کہ چیزوں کا آپس میں تطبیق کرنا، ان کو ریلیونٹ بنانا، تو یہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ سے ہم جو اسباق سیکھیں ان کو اپنی زبانیں کے اندر استعمال کر کے دیکھیں۔ اچھا ڈاکٹر مرزا صاحبہ، یہ بڑا زبردست قسم کا آئیڈیا ہے، اس پر ہمیں بات بھی کرنی چاہیے۔ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خانگی زندگی کی بڑی اہمیت ہے مدینہ کے اندر، اور شادیوں کے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے، ایک تو مطلقہ تھیں، بیوہ خواتین تھیں، ایسی خواتین کے ساتھ آپ نے شادی کی، لیکن وہاں پر ایک بات بڑی خوبصورت کہی، اور وہ یہ ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں۔ تو یہ جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں گھر ٹوٹ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کی زندگی سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بہت واقعی اہم پہلو ہے نبی علیہ السلام کی جو خانگی زندگی ہے۔ مکہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، جن کا خانگی سے زندگی سے بڑھ کے کردار ہے، دعوت کے کام میں اسلام کا مشن جو ہے اس کو وہ سپورٹ کرتی ہیں، اپنے مال و دولت سے وہ سپورٹ کرتی ہیں۔ اور جب ہم مدینہ میں آتے ہیں تو یہاں جو شخصیات جو ہماری امہات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتی ہیں، ان سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ وہ ہماری امہات ہیں اور ان کا مقدس ایک مقام ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ معاشرے کی تربیت انہوں نے کیسے کی، اور آقا علیہ السلام نے کس قسم کی جو خانگی زندگی ہے، کس قسم کی اجتماعی زندگی ہے، یہ تمام چیزیں مدینہ میں ہی سامنے آتی ہیں۔ تو مکہ کی زندگی جو وہ ایمانیات کے لیے ہے، اس میں ایمان کی آبیاری ہو رہی ہے۔ مدینہ کی زندگی جو وہ اس میں کردار سازی ہو رہی ہے، معاشرہ بن رہا ہے، اور معاشرے کا ایک پہلو نہیں ہے کہ قانون دے دیا گیا یا مواخات قائم کر دی گئی، پورے ایک معاشرے کی تکمیل جو ہے اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ اس میں بچوں کے جائیداد بانٹتی، گھر جائیداد ہے، عورتوں کے حقوق اور بچوں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں حق کیا ہے؟ محبت ہے۔ بچوں کو محبت دی جا رہی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بچے کو اس کی پروٹیکشن دی جائے، اس کی تعلیم دی جائے، لیکن وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ بچے جو ہیں وہ چاہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مرکز ہیں سب کی توجہ کا۔ اگر ہم گھروں کا مطالعہ کرتے ہیں، جو سیرت کے جن مورخین نے اس طرف توجہ دی ہے کہ رہن سہن، معاشرہ، لباس، خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق، اس کو دیکھا جائے تو اس میں کتنا خوبصورت معاشرہ سامنے آتا ہے کہ آج کل کی اگر ہم اس کی اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں تو ہم بہت بھونڈے پان کا شکار ہیں۔ صحیح بات۔ نہ ہمیں بچوں کی حقوق کی پاسداری کا صحیح جو احساس ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں کہ وہ مرکز ہے توجہ کا، آپ نے، اور کسی جگہ سختی کا معاملہ نہیں ہے، نہ بچوں کی تربیت میں ہے، نہ گھریلو امور میں ہے۔ کسی جگہ ہم کوئی ایک مثال بھی لے کے آ جائیں جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا کسی عظیم صحابی کے گھر میں کوئی چپکلش ایسی ہو جس میں کوئی شدت کا معاملہ اختیار کیا گیا ہو، تو تربیت مقصود ہے۔ جگہ جگہ جو ہے وہ تربیت ہے، اور اللہ کے رسول کی وہ ذات کی جس نے بدر کے میدان کو جنگ کا میدان بنانے کے بجائے تربیت کا میدان بنا دیا، اور وہاں جو قیدی ہیں ان کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ پڑھانے کا اہتمام کریں، اور پھر استاد کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ بیان کی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم اس ساری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں غور سے، تو ہمیں دیکھا ہے جگہ جگہ آپ تربیت جو ہے وہ کر رہے ہیں، بطور قانون ساز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور قانون ساز بن کر قانون پر عمل درآمد کرنے والی سوسائٹی کا قیام جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ بالکل ظاہر میرے خیال میں اگر ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو قاعدہ اگر ہم اپنے لیے سیکھ سکتے ہیں تو وہ کسی بھی قانون کو نہ توڑنا ہے۔ صحیح، یعنی کہ یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں تو میں نے اپنی نماز ادا کی اور اپنے جو عبادات مکمل کرنی، کیونکہ مدنی زندگی صرف عبادات کے بارے میں نہیں، نہ عقیدہ کے بارے میں، بلکہ یہاں پہ اجتماع ہے، معاشرہ ہے، تو آپ کے دوسروں کے ساتھ حقوق ہیں، اور سب سے بڑا جو حق ہے وہ مسلمان کے ساتھ اخوت کے ذریعے قائم کیا گیا، وہ بعد میں پڑوسیوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اب اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو مجھے اس میں بھی بہت ایک خاص بات خاص کر کے اسلام آباد کے حوالے سے لگتی ہے کہ ہم اپنا کوڑا کچرا جو اٹھا کے وہ گھر کے باہر رکھ دیتے۔ اگر ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں مدینہ میں چلے جائیں تو مدینہ میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے پھل جو ہیں وہ گھر کے باہر، پھل کے چھلکے یا کوئی ایسی چیز ڈسپلے کریں کہ آپ جن لوگوں نے وہ پھل نہیں کھایا، جن کے آپ نے شیئر نہیں کیا، ان پہ گراں نہ گزرے۔ تو ایک پلیٹ جو سالن تیار ہوتا ہے، کوئی شوربہ بنتا ہے، وہ پورے محلے میں جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ صرف حقوق نہیں ہے، حقوق سے آگے بڑھ کر جو آپس میں باہم محبت اور ایک دوسرے کے خیال کرنے کا، برتاؤ کرنے کا جو
جو چیز ہمیں مدنی زندگی میں ملتی ہے میرے خیال میں وہ ناپید ہے. ہم رائٹس کے اس میں جا چکے ہیں تو وہ چیز بھول گئے کہ رائٹ سے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے, کچھ دینا بھی ہوتا ہے, ہماری لائبلٹیز بھی ہیں. تو اگر نص جو عربی کی ہے مجھے ہمیشہ میثاق مدینہ کی ہر وقت میرے ذہن میں رہتی ہے کہ ان للیہودی ما للمسلمین وعلیہم ما علی المسلمین. They have the same rights that the Muslims have and they have the same obligations that the Muslims have. Obligations کیا ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کیا کرنا ہے, اس کی فلاح کے لیے, اس کی صفائی کا پہلو بہت اہم ہے, اس کی ترقی کے لیے, تعلیم کے لیے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ صفائی جو ہے نا وہ کسی ایک کلاس کا کام ہے کہ وہ آ کے صفائی کرے گی, جبکہ مدینہ کے معاشرے میں رستے سے کسی بھی ضرر دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ فرما دیا گیا. صدقہ فرما دیا. تو آپ اگر رستے کی صفائی کر رہے ہیں, آپ اگر کوڑا کچرا رستے سے ہٹا رہے ہیں تو آپ تو ایک افضل عبادت کریں, ایک صدقہ کریں. تو ہم لوگوں نے ان چیزوں کو جو ہے نا مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ممبر و محراب کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جانی چاہیے کہ اسلام کا جو اصل پیغام ہے اسے کہیں نہ کہیں ہم فراموش کر بیٹھے ہیں. عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا, اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کی روشنی میں معاشرے کی تطہیر کریں, اور وہ تطہیر فکری بھی ہونی چاہیے اور تطہیر عملی بھی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر منزہ بطول صاحبہ, بہت شکریہ مدثر لطیف عباسی صاحب. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں, اور ہم اللہ کے رسول کی شخصیت کا جو پہلو بھی لیں وقت کم پڑ جاتا ہے. اتنی کتاب میں لکھی جا چکی ہیں, نظم آپ کے سامنے ہے, نثر آپ کے سامنے ہے, لوگ اللہ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اٹھاتے ہیں, اس پر تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں. تو یہ آدھے گھنٹے کا وقت تو بہت ہی کم ہے کہ ہم اس پر بات کر سکیں, لیکن کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں کہ مقصد رسالت مآب اور مقصد بعثت رسالت مآب جو ہے وہ اصل میں معاشرے کی تربیت کرنا ہے, اور معاشرے کی تربیت اسی انداز سے سب سے بہتر ہوگی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو قائم کیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو.